خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ایمانی درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر اور بارگاہ رسالت کے گستاخ اپنے غیظ میں چاہے جل کر خاک ہو جائیں، لیکن اے رضا ہم تو یہی کریں گے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کرتے رہیں گے، ان کا ذکر جمیل سنتے بھی جائیں گے اور سناتے بھی جائیں گے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر کی مصرع ثانی میں لفظ دم کا استعمال 2 مرتبہ کیا ہے۔ دونوں لفظ دم حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن باعتبار معنی و مطلب الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ شعر و فن شاعری کی صنعت تجنیس کا کامل کا شعر ہے۔ شعر کی ابتدا آپ نے لفظ خاک سے فرمائی اور یہ خاک بھی دشمن رسول کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں۔ کون سی خاک؟ عداوت میں جلن کی خاک، بغض و حسد کی خاک، بلکہ وہ خاک جو فرقہ وہابیہ کے امام نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ معاذ اللہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ امام الوہابیہ کی عقل پر واقعی مٹی پڑ گئی تھی، جبھی تو اس نے ایسا ناپاک جملہ لکھا۔ خیر اس پر تفصیلی گفتگو کسی اور مقام پر ہوگی۔ شعر میں ارشاد ہے کہ خاک ہو جائیں گے یعنی مٹی ہو جائیں گے۔ کون مٹی ہو جائیں؟ عدو یعنی دشمن، لیکن کن کے دشمن؟ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن۔ کس طرح مٹی ہو جائیں؟ جل کر مٹی ہو جائیں۔ کیوں جل جائیں؟ حسد کی آگ میں، دشمنی کی اگنی میں جل جائیں۔ لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ اے رضا ہم اپنے آقا کا ذکر کریں گے۔ کب تک؟ جب تک ہماری جسم میں روح ہے، جب تک ہماری سانس چلتی ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون جاری ہے، جب تک ہماری حیات باقی ہے، بس ہر وقت انہی کا ذکر پاک کرتے رہیں گے اور ایمان کو تازگی اور تقویت دیتے رہیں گے۔ لیکن جو عظمت رسول کا منکر ہے، جو بزرگی رسالت کا منکر ہے، وہ ہماری زبان و قلم، ہمارے قول و فعل سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا دیکھ کر عداوت کی آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا۔ خاک ہوتا ہے تو ہو جائے، بلکہ ضرور ہو جائے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کو تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، خصوصاً ان مقدس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نعت پڑھ کر دشمنوں کے دلوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ ان کا یہ فعل آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا کہ آپ نے ان حضرات کو سراہا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو دعائیں دیں، انعام و کرام سے نوازا اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ستائش کرنے کے ساتھ بارگاہ رسالت کی دشمنوں کی مذمت و حفظ کرنے کے عوض ثواب کے حقدار ہوئے۔ لیکن بہترین صلاح ان کو یہ ملا کہ وہ قلوب مسلمین میں بس گئے اور قیامت تک بسے رہیں گے۔ مداح رسول کی حیثیت سے ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھواتے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحت بیان کریں اور آپ کے دشمنوں کی حجب اور مذمت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسانا بروح القدس ما دام ینافع الرسول اللہ، یعنی بے شک اللہ تعالی حسان کی روح القدس سے قائل کراتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کی حجب کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالی جس سے زبان عطا فرمائے اور گویائی کی طاقت و قدرت بخشے، اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی حجب اور مذمت میں کوتاہی نہ کرے۔ چاہے جب بنی تمیم کا وفد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فی البدیہہ منتخب اشعار کا ایک قصیدہ منتخب کیا اور حضور کے سامنے پڑھا، جس کو سن کر بنی تمیم کے وفد نے اپنے عجز اور نادانی کا اقرار و اعتراف کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر
ہمارے شاعر اور خطیب سے بہتر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان علامت و نشانی ہے۔ منافق ان کو دوست نہیں رکھتا اور مسلمان ان سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھتا۔ حضرت حسان بن ثابت بن منصر بن حرام یہ چاروں یعنی حضرت حسان اور ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے پردادا سب کی عمر 120 سال ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے شاعر کا نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ کافروں کو جنگ سے ڈرانے کے لیے رجس کے اشعار پڑھتے اور کافروں کی ہجر کر کے ان کی برائیاں اور قباحتیں بیان کرتے تھے۔ 70 سال کی عمر میں انہوں نے 50 ہجری یا 53 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے شاعر کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مشرق و شرک و بت پرستی پر تنبیہ و توبیخ کرتے تھے۔ غزوہ احد و خندق اور تمام مشاہدات میں حاضر تھے بجز فتح مکہ اور بعد کے غزوات، کیونکہ وہ غزوہ موتا 8 ہجری میں شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر شعراء میں حضرت ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، حضرت عباس سلمی اور حضرت عدی بن حاتم کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کفار مشرکین کو شاعرانہ انداز میں جواب دے کر للکارتے تھے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اور اپنے آقا کے دشمنوں کی مذمت و ہجر کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت کے ایک اور عمدہ شاعر جن کا نام حضرت حمید بن نور حلالی ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فی البداہی ایک قصیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مرتب کیا۔ سرتاج مورخین زبیر بن وقاح، محمد بن سلام جہمی اور مرزبانی نے حضرت حمید بن نور حلالی کو فصحا شعراء میں شمار کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی ہجر کرتا تو آپ فوراً اس کا دندان شکن جواب دے کر اس پر غالب آ جاتے۔ بارگاہ رسالت کے ایک اور شاعر ہیں، ان کا نام مبارک ابو الطفیل بن عامر واسطہ لیسی کنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت لبید بن ربی جن کی کنیت ابو عقیل ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے مذموم بنو جعفر بن ربی بن عامر بن صعصع کا رد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی لبید شاعر نے کتنی سچی بات کہی کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے لبید رضی اللہ تعالی عنہ کے 12,000 اشعار بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت لبید نے 140 سال کی عمر پائی، بعض روایتوں میں 157 اور بعض میں 160 کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور شاعر اسلام بن قیس بن عبداللہ بن عمر بن عدس بن ربی بن جعدہ ہیں، لیکن وہ نابغہ جعدی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت پر مشتمل 200 اشعار کا قصیدہ پڑھا، جس کو سن کر حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ٹھیک کہا تم نے اور اچھا کہا۔ بعد حضور نے اس کو دعا دی کہ لا یفید اللہ فاق، یعنی اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابن عبد الرب فرماتے ہیں کہ میں نے نابغہ جادی کو 120 سال کے بعد دیکھا تو ان کے تمام دانت بہترین اور دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت ترین تھے۔ اگر کوئی دانت اکھڑ جاتا تو دوسرا دانت بہت جلد اس کی جگہ نمودار ہو جاتا، اور ان کے تمام دانت سالہ اولا پالا کی طرح روشن اور چمکدار تھے اور برق بجلی کی مانند تاباں تھے۔ اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو دعا دی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت نابغہ مسلسل خلفائے راشدین کی خدمت میں آتے رہے۔ مسجد نبوی میں اشعار کہتے، اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نابغہ، تمہاری اشعار تمہارے وسیلہ اور مددگار ہیں اور بارگاہ رسالت میں ذکر ہیں، تمہیں اس کی جزا ضرور ملے گی۔ حضرت نابغہ نے 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بارگاہ رسالت کے کافی شعراء اور بھی تھے جن کا ذکر بھی اپنے وقت پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت رضا جیسا عشق اور صحابہ کرام جیسا سچا عشق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔